اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جتنے بھی مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، شہدائے ملت، شہدائے اسلام، اور پھر وہ مرحومین جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا اور فاتحہ کہنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد۔ آپ نے اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھی ہے۔ صلی علی محمد۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص بھائی کے مرحومین کے لیے اور ان کی بیٹی ہے، ان کی صحت و تندرستی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد، صلی علی محمد، وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوت الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید،
وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صلوات پڑھیے بحق محمد علیہ. خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان اعضا کی اس سید جمیلہ کو اللہ اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے. آپ سب کی آرزوئیں، تمنائیں، بڑی مہربانی التجائیں، بانیان کی بھی آرزو ہیں، اللہ اس بی بی کے صدقے قبول و منظور فرمائے. مشکلات آپ کی سب کے آسان ہوں، مسائل سب کے حل ہوں، پریشانیاں دور ہوں، دعائیں مستجاب ہوں. جتنے بھی بیمار ہیں خالق کائنات اور بالخصوص بھائی کی بیٹی کو خدا صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت. اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی ہے کہ میرے والد جہاں اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. میرے اللہ کو سلام. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، آج کا جو دن ہے نا، یہ کسی مقدماتی گفتگو کا متقاضی نہیں ہے. نہ یہ ضرورت ہے کہ میں کہوں کہ آپ اپنا ذہن بنائیں، آپ کو تیار کروں کہ آپ تیار ہو جائیں. 3 جمادی الثانی تیار کرنے کا دن نہیں ہے، ذہن بنانے کا دن نہیں. یہ مظلومہ کونین کا دن ہے، جو مظلومہ بھی ہے اور محرومہ بھی ہے. بی بی کے حوالے سے بہت سے پہلو ہیں، بات ہو سکتی ہے. آپ کے کردار کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، آپ کے اخلاق کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، آپ کی عبادات کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، آپ کے تقوی کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، آپ کی استقامت کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، آپ کے صبر کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، آپ کی ریاضت کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، آپ کا شریک کار رسالت ہونا اس پہ بات ہو سکتی ہے، آپ کا شریک امامت ہونا اس پہ بات ہو سکتی ہے، آپ کی طہارت میں بات ہو سکتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی طہارت پہ بات ہو سکتی ہے. کون سا پہلو ہے؟ بہت سے سینکڑوں پہلو ہیں. آپ بیٹی ہیں، بیٹی ہونے کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. آپ ماں ہیں، ماں ہونے کے حوالے سے آپ کے کردار پہ بات ہو سکتی ہے. آپ زوجہ ہیں، زوجہ ہونے کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. بہت سے پہلو ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، اور ایک ایک پہلو کئی دن کی گفتگو کا متقاضی ہے. لیکن ظاہر ہے سارے موضوع بھی نہیں، میں تو ایک کو بھی پورا نہیں کر سکتا، تو میں فقط ایک پہلو، باقی قبلہ صاحبان بیٹھے ہیں اور حضرات آئیں گے اپنی اپنی جگہ پہ انشاءاللہ آج کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. میں فقط ایک پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بھی خاص مقاصد ہیں، وہ آپ کا مظلومہ ہونا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا محرومہ ہونا بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے. آپ کا مظلومہ ہونا 1400 سال بعد بھی آپ مظلومہ ہیں. 1400 سال گزر گئے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج بھی مظلوم ہے. جائیے محبت فرمائیے. جو بات عرض کرنے لگا ہوں، کتنی بڑی مظلومہ ہے کہ ہمیں اس بی بی کی قبر کا بھی نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کبھی ایسا ہوا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے، موت تو ہر گھر میں آئی ہے،
دنیا میں کوئی گھر ایسا ہے جس میں موت نہیں آئی؟ ہم جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے عزیزوں کے، بزرگوں کے جنازے ہمارے معاشرے میں اٹھتے ہیں۔ کبھی کسی نے چھپا کے بھی جنازہ اٹھایا ہے؟ اگلا جملہ عرض کروں، کبھی کسی کی 40 قبریں بھی بنی ہیں؟ جس کی 40 قبریں بنی ہوں، اس کی قبر کی نشانی آج بھی نہ ہو، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ابھی وہ تو مظالم میں نے بیان نہیں کر رہا جو ظالموں نے آپ پر جو کیے ہیں ظلم، کہ 40 قبریں بننے کے باوجود اس کی قبر کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا نا ہمارے جنازے اٹھتے ہیں، آج بھی ہمیں کوئی پوچھے کہ آپ کا فلاں مرحوم کہاں قبر ہے، ہم فوراً کہیں گے فلاں جگہ ہے، دکھائیں گے بتتے ہیں فلاں جگہ ہے قبر۔ میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، رسول کی بیٹی کی قبر تو بتاؤ۔ عالم اسلام سے یہ سوال ہے، یہودیوں سے یہ سوال نہیں ہو رہا، مجوسیوں سے میں یہ سوال نہیں کر رہا، ہندوؤں سے یہ سوال نہیں ہو رہا، عیسائیوں سے یہ سوال نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے سوال ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹی کی قبر بتاؤ۔ بتاؤ تو صحیح، مدینہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے، مکہ سے چھوٹا سا شہر ہے، ریاض بہت بڑا شہر ہے، جدہ بہت بڑا شہر ہے، پاسر میں بڑے بڑے شہر ہیں، چھوٹا سا شہر ہے مدینہ۔ اس شہر میں نہیں پتا کہ رسول کی بیٹی کی قبر کہاں ہے۔ کبھی ہم جنت البقیع میں جا کے روتے اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، کبھی ریاض الجنہ میں پہنچ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، کبھی پیغمبر کی قبر کے پہلو میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا معدن الرسالہ، یا اہل بیت نبوت معدن رسالت میرا سلام۔ ہمیں جہاں جہاں تھوڑی تھوڑی بھنک پڑتی ہے روایات اشارہ کرتی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں شاید یہاں بی بی دفن ہو، یہاں بی بی دفن ہو، یہاں بی بی دفن ہو۔ مجھے نہیں یاد یہ کس کا شاعر ہے، شاعر اس کا کون ہے، ایک شعر نے میرا جگر پھاڑ دیا ہے، میں وہ شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اے خاک مدینہ، اے خاک مدینہ، تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول۔ اللہ، اے خاک مدینہ، تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ چھوٹا سا شہر ہے، کوئی بڑا شہر نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح قبر کہاں ہے؟ تمہیں اپنے لوگوں کی قبروں کا پتہ ہے؟ یہ پیغمبر کے ساتھ فلاں دفن ہے، پیغمبر کے ساتھ فلاں دفن ہے،
جنت البقیع میں چلے جاؤ، یہ عثمان بن مظعون کی قبر ہے۔ یہ شہدائے احد کی قبریں ہیں، یہ واقعہ حرہ والوں کی قبریں ہیں، یہ ازواج پیغمبر کی قبریں ہیں، یہ پیغمبر کے بیٹوں کی قبریں ہیں، یہ ابراہیم کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ ایک ایک قبر کا بتاتے ہو، کبھی رسول کی بیٹی کی قبر بھی بتاؤ۔ ہم انکار نہیں کرتے، ہمارا جو رشتہ ہے، ناتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن تم بھی تو کلمہ پڑھتے ہو نا، تم بھی تو لا الہ الا اللہ کہتے ہو، تم بھی تو محمد رسول اللہ کہتے ہو، بتاؤ تو صحیح وہ کون سے آلات تھے کہ علی نے رات کی تاریکی میں چھپا کر وہ کون سے آلات تھے کہ علی ابن ابی طالب نے ایک نہیں 40 قبریں بنائی؟ وہ کون سے آلات تھے کہ علی ابن ابی طالب نے 40 قبریں بنا کے ان کے نشان ختم کر دیے؟ تمہارا بھی تو رشتہ ہے رسول کی بیٹی کے ساتھ یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تمہارا رشتہ بھی تو ہے نا رسول کی بیٹی کے ساتھ؟ یا تو کہو کہ تمہارا رشتہ ہی نہیں ہے، تمہارا ناتا ہی کوئی نہیں، کہ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تمہارا اگر رشتہ ہوتا، واقعاً ہوتا، تو یہ حالات ہوتے بی بی کے ساتھ۔ 40 قبریں بنائی اور وہ بھی نشان مٹا دیا۔ بعض لوگوں کے، آپ بزرگان تو پڑھے لکھے ہیں، سمجھتے ہیں علماء کو، میں بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ان کے پاس بھی جواب ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہیں کہ 40 قبریں علی نے بنائی، نشان کیوں مٹا دیا؟ میں کہتا ہوں تھوڑی دیر صبر کرو، اس کا جواب صبح کی روشنی میں تمہیں مل جائے گا، تھوڑی دیر صبر کر لو۔ علی نے 40 قبریں بنا کے نشان کیوں مٹایا؟ اور جیسے ہی صبح کی روشنی ہوئی، میں نام نہیں لوں گا، تاریخ موجود ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان لوگوں کو نام کے قابل نہیں سمجھتا۔ تاریخ میں موجود ہے، نام آتے ہیں، فقط نام نہیں آتے، ان کے باپ دادا کے نام بھی آتے ہیں، ان کے شجرے کا بھی پتہ ہے۔ لیکن میں تمہارے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جاؤ کتابوں میں تلاش کرو، اور یہ کتابیں ہی جواب دیں گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا تمہیں رسول اور آل رسول سے، رسول کی بیٹی سے کوئی تعلق ہے یا ان لوگوں سے تمہارا رشتہ ہے جو رسول اور اولاد رسول پر ظلم ڈالنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہمیں سوال آج کرنے پڑ رہے ہیں، مجبور ہیں ہم۔ عجیب ہے، حالات اتنے کر دیے گئے کہ آج بی بی کے نام لے کے شہادت کا ذکر کرنے کے ساتھ اگر کہا جائے کہ بی بی میں جس نے ظلم کیا ہے وہ برے آدمی ہے، اور ان میں اگر کوئی بات کر دی جائے، اس لا الہ الا اللہ کے کہنے والے اس کلمے کے وجود پر بنا پر اس ملک کی بنیاد پڑی، اسی ملک میں ایف آئی آر کٹ جائے۔ آخر بتاؤ تو صحیح، جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم اٹھائے ہیں، ان سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ بی بی سے تمہیں نفرت کیوں ہے؟ ان کے جو تم بڑے چہیتے اور تمہارے وہ بڑے چہیتے، اور بی بی کا تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، فقط اتنی سی بات کرنے سے تم ایف آئی آروں کی طرف دوڑ پڑتے ہو۔ مجھے بتاؤ، جن کے لیے دوڑتے ہو انہوں نے اسلام کا سوارا کیا ہے اور سہارا نے بگاڑا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔
انہوں نے اسلام کا کیا سنوارا ہے؟ اور اس بیوی نے تمہارے اسلام کا نقصان کیا کیا؟ بگاڑا کیا؟ ابھی صبح نمودار ہوئی اور دوڑتے ہوئے آ گئے، علی کیا بات ہے؟ کہاں رسول کی بیٹی کو چھپایا؟ میں نے کہا نا صبح ہی جواب مل جائے، کہاں چھپایا ہے؟ کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مول صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں کبھی قاتل بھی آتے ہیں، کبھی ظالم بھی آتے ہیں۔ وہ کوئی پرسہ دینے نہیں آئے تھے، وہ کوئی تعزیت کرنے نہیں آ رہے تھے، وہ کوئی علی کا غم بانٹنے نہیں آ رہے تھے۔ تبھی تو علی نے چھپایا اور دفن کیا۔ کہاں چھپایا علی؟ کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا اچھا نہیں بتائے گا؟ کہا پھر ہم خود نکال لیں گے۔ میں تو آپ کے سامنے تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں تاریخ کی حقیقت رکھ رہا ہوں، میں دوسری کسی طرف جانا نہیں چاہتا۔ تعزیت کرنے آتے، بیٹھتے، افسوس کرتے، دکھ کا اظہار کرتے، غم بانٹتے۔ غم بانٹنے نہیں آئے۔ جب دیکھا کہا چلو ہم بھرنے خود نکال لیں گے۔ کربلا میں ایک واقعہ ہوا، آپ نسل در نسل عزاداری سننے والے عزادار ہیں، علماء ذاکرین خطبہ واعظین کو سنتے رہتے، کتابیں پڑھتے رہتے۔ واحد ایک شہید ہے کربلا میں، اور وہ بھی بچہ۔ حالانکہ علی اکبر جسے بھیج کر امام حسین کہیں اللہ میں اسے بھیج رہا ہوں، عباس جیسا بھائی جس کے لیے کہ الان انکسر ازاری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، کسی کو نہیں چھپایا، مگر اصغر واحد شہید ہے جسے خیموں کی پشت پہ لے گئے، اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی، بنا کے معصوم اصغر کو جو اس دن 6 مہینے کا ہوا تھا چھپا دیا۔ میں پوچھوں گا مولا کیوں چھپا رہے ہو؟ اتنے شہداء تو بڑے۔ عجب نہیں آجا، میرا اپنا تخیل ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ عجب نہیں آجا ہے سبزواری، جو ظلم ہوئے وہ تو ہوئے ہیں، بعد میں تھوڑی دیر بعد لاشیں بھی پامال ہونی ہیں۔ یہ میرا بچہ تو گھوڑے کی ٹاپوں کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور پھر 3 دن کا پیاسا معصوم بچہ، کوئی زیادہ پانی پینے والا نہیں تھا، مائیں جانتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس عمر کا بچہ تو انگلی کے ساتھ پانی لگا کے پانی پلایا جاتا ہے، اور کتنا پیاسا تھا۔ جب قبر بنائی گرم تھی نا، ریت ڈال رہے تھے، جب ریت چہرے کے قریب آئی، علماء نے لکھا امام حسین نے چہرہ گھما لیا، کہا اصغر بیٹا تو پیاسا ہے اور ریت گرم ہے۔ دفنا دیا۔ آپ نے بھی قبر میں دفنا کے نشان ختم کر دیا۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے یہاں سے آیا ہوں، اور بسر سعد کو جب پتہ چلا، دیکھا نا لاشوں میں کہ وہ معصوم اصغر کی لاش کہاں ہے، کسی نے کہا وہ دیکھا تھا پوچھتے خیمہ میں، کہا اٹھو نکالو جاؤ جہاں حسین نے چھپایا۔ علماء لکھتے 70 نیزہ بردار نکلے۔ یہ 70 عددی 70 نہیں ہے، کیا آپ کہیں کہ 71 سے پہلے والا 70؟ عربی میں جب لفظ 70 یا 90 استعمال ہوتا ہے بے معنی کثرت، اتنے افراد فوج کے نکلے
کہ گنتی نہیں ہو سکتی تھی، ہاتھ میں برچیاں اور نیزے لیے کہو زمین کربلا کو چلنی کر دو۔ جہاں حسین نے چھپایا ہے، اور جب یہ نیزہ بردار نکلے اور چلے نا، علماء نے کہا سکینہ تڑپ کے سجاد کی طرف دیکھا، بھیا میرا اصغر دوبارہ مرنے جا رہا ہے، میرا اصغر دوبارہ شہید ہونے جا رہا ہے، میں واپس لے جاتا ہوں۔ کربلا میں علی اصغر کو چھپایا، یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا اور نکالنا کہاں سے سیکھا کہ ہم نے علی اصغر کو نکال لیں گے؟ اگر کل انہوں نے یہ اقدام نہ کیا ہوتا مدینہ میں، تو آج اصغر کی لاش کو اس طرح نہ نکالا جاتا۔ کہا اچھا علی بتاتے نہیں تو ہم خود نکلتے ہیں اور نکال لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، اور جو اس دور کے ہتھیار تھے لے آئے، اور مدینہ کی زمین کو جب میں تو پڑھ گیا آپ سن گئے، ابھی تو میں نے بہت کچھ کہنا، جب مدینہ کی زمین پہ اپنے ہتھیاروں سے نکلے ہیں نا، تو علی اٹھ کھڑے ہوئے، کیا سمجھتے ہو میرا ہاتھ شل ہو گیا ہے؟ میرے ہاتھ میں کمزوری آ گئی ہے؟ کیا سمجھتے ہو میری تلوار کو زنگ لگ گیا ہے؟ اب نوبت اس جگہ پہنچ گئی کہ تم ہماری ناموس سے کہہ لو گے، میں تم سے جنگ کروں گا۔ یہ وہ بی بی ہے جس کو زندگی میں تو چین نہ لینے دیا، اس کی شہادت کے بعد بھی اس حد تک، اس حد تک۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا ہے، آپ کی قبروں، آپ کے بڑوں کی قبروں کا پتہ ہے، رسول کی بیٹی کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر بھی کہتے ہو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہو ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، پھر بھی کہتے ہو ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں۔ آپ کیا اہل بیت کو مانتے ہیں، کیا اہل بیت کو چاہتے ہیں؟ تمہارے سامنے ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ تمہارا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ کیا رسول کی بیٹی آج پوری دنیا میں اور پھر پاکستان کے اندر جگہ جگہ عشرہ فاطمیہ، خمسہ فاطمیہ، مجالس فاطمیہ کا انعقاد ہو رہا ہے، کیا کہیں تم نے بھی اعزائے فاطمیہ کو منایا؟ کیا تم نے بھی کسی کو مجلس کا انعقاد کیا؟ اور یہ کوئی معمولی بی بی تھی، کوئی عام بی بی تھی جی، معمولی بی بی تھی؟ میں لمبی چوڑی باتیں کیا کروں؟ بقول تمہارے عقیدے کے مطابق، ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، چلو تھوڑی دیر فرض کر لیتے ہیں، فرض محال نہیں ہوتا، تمہارے عقیدے کے مطابق رسول کی 4 بیٹیاں، کیا وہ 3 اس زہرا کے مقابل ہیں؟ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ تیرے نظریے کے مطابق رسول کی 4 بیٹیاں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہمارے نزدیک رسول کی بیٹیاں 4 نہیں 1 ہے، لیکن مجھے بتاؤ تیرے نزدیک تو 3 بہنیں اور ہیں، ان 3 بہنوں کا مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اس بیٹی کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ علی 4 بھائی ہیں، طالب، جعفر، عقیل، علی، لیکن باقی تینوں بھائی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو مقام، جو عظمت علی کو حاصل ہے وہ طالب کو بھی نہیں ہے، وہ عقیل کو بھی نہیں، وہ جعفر کو بھی نہیں ہے۔ تو اگر تیرے نزدیک 4 بیٹی ہیں تو بتا، کیا کسی اور بیٹی کے لیے بھی کہا کہ فلاں بیٹی میرے بس منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے؟ کسی کے لیے رسول نے کہا؟ میں تو کہتا ہوں 3 بیٹیاں چھوڑ، کائنات عالم کی ساری عورتوں کو اکٹھا کر لو اور ایک طرف اس بی بی کو کھڑا کرو، یہ ساری عورتیں
مل کر بھی اس بی بی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اچھا میں اور سمجھانے کے لیے بات کر دیتا ہوں. 1,24,000 انبیاء آدم سے لے کے خاتم تک لائیے سامنے تصور میں. 12 ائمہ علی سے لے کے امام العصر تک لائیے تصور میں، ایک لائن میں کھڑا کر دیا. ہدایت کے لیے آئے ہیں نا، آدم سے لے کے خاتم تک ہدایت کے لیے آئے ہیں. اہلیہ کائنات سے لے کے امام العصر تک سارے ہدایت کے لیے آئے ہیں. اور ہدایت سب کی ہونی ہے نا، کہ فقط مردوں کی ہونی ہے؟ عورتوں کی بھی ہونی ہے. جب مردوں اور عورتوں کی ہونی ہے تو پھر ہدایت کے حوالے سے دیکھ لے ذرا غور کر. 1,24,000 انبیاء 12 ائمہ کے ایک طرف ہیں ہدایت کے لیے، اور ایک طرف اکیلی فاطمہ زہرا. آپ بھی ماشاءاللہ مذہب سے واقف ہیں، آشنائی ہے، توضیح المسائل ہوگی، کوئی مسائل پڑھتے ہوں گے. میں جزیات کی طرف نہیں جا سکتا، قبلہ صاحب بیٹھے اور وہاں سے پوچھ لیجیے گا. اسلام کے اندر بعض مسائل ہیں جو فقط خواتین کے ساتھ خاص ہیں، اس میں مرد کا حصہ ہی نہیں ہے. تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ کی آیت مکمل کر کے بتاؤ اگر زہرا کو نکالتے. پتہ نہیں غور کیا ہے آپ نے یا نہیں کیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مراد کیا فقط مرد ہی ہے یا عورتیں بھی ہیں؟ کہ ہمیں ہی فقط کہا گیا تم نے اسوہ پکڑنا رسول کی ذات کو، یا عورتوں کو بھی؟ تو جب عورتیں بھی ہیں تو عورتوں کو جو مخصوص شریعت کے احکام اور مسائل ہیں وہاں تو رسول کو اسوہ نہیں ہے. نہیں غور فرمایا، توجہ نہیں ہے، وہاں تو اسوہ نہیں ہے. تو پھر یہ آیت کیسے مکمل کرو گے؟ نامکمل. جس نے یہ سوال اٹھایا اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ آیت مکمل تب ہوتی ہے، تب جواب دو گے جب زہرا کو 1,24,000 انبیاء اور ائمہ کے ساتھ کھڑا کرو گے تو پھر مقام ہدایت پورا ہوتا ہے. بڑی مہربانی. کوئی بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جس بی بی کے لیے رسول یہ کہے یہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فقط یہی نہیں، جہاں جنت کی عورتوں کی سردار کہیں ہو سکتا ہے بعض کے ذہنوں میں محدودیت آ جائے. پھر پیغمبر نے ایک اور جملہ کہا یہ میری بیٹی سیدۃ النساء الجنہ، سیدۃ النساء العالمین، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار، عالمین. جناب حوا سے لے لیجئے، قیامت تک کے لیے آنے والی عورت خاتون ان سب کی سردار، حتیٰ کہ اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی بھی اگر سردار ہے. وہ جناب سیدہ ہے. میرے ذہن میں ایک جملہ آیا، ذرا محبت فرمائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ایک دفعہ ظاہر ہے شہادت ولادت مجالس ہوتی ہے امام سجاد کے حوالے سے، میں پڑھ رہا تھا، آپ بھی جانتے ہیں. تو میں پڑھتے پڑھتے آپ کی والدہ کا ذکر پڑھ رہا تھا. تو جب آپ کو گرفتار کر کے لایا گیا، کون ہے بی بی؟ امام سجاد کی والدہ جناب شہر بانو، جانتے ہیں نا شہر بانو آپ کا نام نہیں تھا، کتابوں میں جائیے پڑھ لیجیے. شہر بانو آپ کا نام نہیں تھا، آپ کا نام تھا شاہ زنان. شاہ زنان، زنان زن سے ہے، زن میں نے عورت، شاہ میں نے سردار، بادشاہ، عورتوں کی سردار. جب میرے مولا کے سامنے گرفتار یہ دونوں بہنیں آئیں،
ایک تو یہ تھا ہمارا لمبے حالات میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. ایک تو کہا ان کی رسیاں کھول دو، ان کو قید نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ کنیزیں نہیں بن سکتی. تیسرا انہیں بیچا نہیں جائے گا. بہرحال یہ علیحدہ چیزیں ہیں. جب کہا اچھا آپ بتائیں دونوں بہنوں کو، یہ دربار ہے بھرا پڑا ہے، کس کے ساتھ شادی کرنا چاہیے؟ تو جناب شہربانوں نے بڑھ کر امام حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. میرے مولا نے فرمایا دربار میں اور بھی تھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ. کہا رات کو میں نے بزرگ کو دیکھا ہے، پیغمبر ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کل جب ایسا معاملہ ہو تو تم میرے بیٹے حسین کے کندھے پہ ہاتھ. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شاہ زنان ہے. جب سنا نا میرا نام شاہ زنان، یہ میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے موضوع کو بتا. جب سنا نا میرا نام شاہ زنان ہے تو میرے مولا نے فرمایا یہ نام آج سے آپ کا نہیں ہے، آپ کا آج سے نام شہر بانو ہے. مولا علی نے بدلا تھا نام. کہا شاہ زنان کائنات میں ایک ہی ہے اور وہ رسول کی بیٹی. کائنات میں شاہ زنان کوئی اور نہیں ہو سکتی. سیدۃ النساء العالمین، وہ فقط رسول کی بیٹی. اللہ کو سلام. اتنی عظیم بی بی، اتنا مقام، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے. ٹائم بھی بالکل اور بڑی تیزی سے، تقریباً 45 منٹ ہو گئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میں بھی تھکا ہوا ہوں 3-4 مجلس سے. تو بہرحال محبت فرمائیے گا، مجھے بات کرنا ہے اور میں زیادہ سے مختصر کروں گا. جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی تفصیلات میں نہیں اب بیان کر سکتا. سورہ ضحیٰ کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کرنے کے قابل ہے، میں سب چھوڑ رہا ہوں، کبھی زندگی نہیں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب عن قریب ہم تجھے راضی کر لیں گے. ہم عن قریب تجھے عطا کریں گے اور تو راضی ہو جائے گا. میں رک کے ایک جملہ کہے بغیر نہیں جا سکتا. جائیے یہ آیت آپ کے سامنے رکھیے، قرآن پڑھ لیجئے. دنیا آج ساری لگی ہوئی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی. بڑی مہربانی، اللہ راضی ہو. ذرا دیکھ تو صحیح اللہ کسے راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ آپ کو سلام. اللہ آپ کو سلام. اللہ آپ کو سلام. اللہ آپ کو بڑی مہربانی. ذرا میرے ساتھ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ عن قریب. سین سوفا اب جانتے ہیں داخل ہوتا ہے جب تو قریب کے معنی میں لیتا عن قریب تمہیں اللہ عطا کرے گا اور تو راضی ہو جائے گا. اچھا ایک اور طریقے سے بھی لطف لے لیجئے، میں بات آپ کی اجازت سے کر لوں. آپ جن کو مانتے رہیے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن ذرا سوچیے اہل بیت کون ہیں اور جن کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں بڑھاتے ہی دیتے ہو وہ کون ہے. تقابل کر کے دیکھو تو صحیح. ہمیں کوئی اختلاف، مانتے رہو جس کو مانتے ہو، لیکن بہت زیادہ کہو تو ان کے نام کے بعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، دعا مانگنے سے کوئی حرج نہیں، اللہ راضی ہو جائے. یہ تو علیحدہ بات ہے نا، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مانگتے رہو. یہ تو معاملہ خدا کا ہے، اس نے راضی کس سے ہونا ہے کس سے. لیکن میں اگلی بات کر رہا ہوں. کہتے رہو دعائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. او بھائی تو جن کو مانتا ہے لے جا ان کو جتنا بڑا مقام، او پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا، آخر یہی کہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اس سے راضی ہو جا. یہ وہ ہیں جن کے لیے تو دعا مانگتا ہے کہ اللہ راضی ہو جا، اور وہ ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے راضی کروں.
پون گھنٹہ ہو گیا، پھر میں چھوڑ رہا ہوں ان چیزوں کو. میں بہرحال ایک چیز ضرور عرض کر کے جانا چاہتا ہوں، پھر زندگی رہی تو یہاں سے بات یاد کرائیے گا، اگر آئے تو بات کریں گے، لیکن ذرا رک جائیے. بات تمہیں راضی کریں گے. راضی ہونا، ناراض ہونا، یہ کیفیت ہے. کیفیت ہے نا. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کیفیتوں سے باہر ہے. اللہ حالتوں سے باہر ہے. اللہ کی کوئی کیفیت، وہ خالق کے کیفیات ہے. بے توجہ ہے یا نہیں؟ نہیں آپ دیکھ سکتے کسی جگہ سے کہ اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے نہیں ہے، اللہ کا وجود اس انداز سے نظروں کے سامنے آپ نہیں ہیں. کیا آپ کہیں کہ اللہ راضی ہو گیا، میں نے چہرہ دیکھا اللہ کا، راضی ہے، ناراض ہے؟ یہ کیفیتیں ہیں، اور اللہ کیفیتوں کا خالق ہے. اسی لیے اللہ جانتا تھا کہ میں تو کیفیتوں کا خالق ہوں، ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں راضی ہوا یا ناراض ہوں. اللہ کو سلامت، اللہ کو سلامت. تو ان کو کیسے پتہ چلے گا میں کہاں سے راضی ہوں، کہاں سے ناراض؟ یہ تو کیفیتیں ہیں. تو اللہ نے اس چیز کو دور کرنے کے لیے کچھ شخصیتیں پیدا کی. کہا ان کے چہرے کی طرف دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا. اگر یہ راضی ہیں تو میں بھی راضی. اللہ کو سلام. اگر یہ ناراض ہیں تو میں بھی ناراض. رسول کو پیدا کیا اپنے اور بندوں کے درمیان تاکہ اس سے فترضا، تو راضی ہو جائے گا تو تیری رضا میری رضا ہے. جس میں رسول راضی اس میں اللہ راضی. طے ہے یا نہیں طے کہ کوئی اس میں اختلاف ہے نا؟ فترضا، تجھے راضی کر دوں گا. اور رسول کی رضا، اللہ کی رضا ہے. تو ہم یہاں تک تو سفر کر کے آ گئے، اللہ سے رسول تک پہنچ گئے کہ اللہ تیری رضا ڈھونڈنی ہے. کہا جاؤ رسول کے پاس. جس میں رسول راضی اس پہ میں راضی، جس میں رسول ناراض اس پہ میں ناراض. ہم جب دروازے پیغمبر میں آئے، پیغمبر بتائیے ہم آپ کی رضا اور ناراضگی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی راضگی اور ناراضگی کا پتہ چل جائے. کہا یہ تو اللہ کی ناراضگی اور رضا کا پتہ چلا جاؤ میرے دروازے پہ. اب میری رضا اور ناراضگی کا پتہ چلے گا جاؤ زہرا کے دروازے پر. اللہ کو سلامت. میں نے بالکل سمیٹ دی، بہت سی باتیں چھوڑ دی. پھر زندگی اللہ سے چلے رسول کے دروازے پہ آ گئے. رسول نے روکا نہیں بلکہ کہا ادھر نہیں ٹھہرنا، ادھر نہیں ٹھہرنا. میری رضا کا پتہ کرنا ہے، میری ناراضگی کا پتہ کرنا ہے تو جاؤ میری بیٹی کے دروازے پر. جس پہ میری بیٹی راضی اس پہ میں راضی، جس پہ میں راضی اس پہ اللہ راضی. جس پہ میری بیٹی ناراض اس پہ میں ناراض، جس پہ میں ناراض اس پہ اللہ ناراض. اچھا رک جائیے. پھر دل چاہا کہ ایک جملہ اور بھی کہہ دیا. ایک آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو سلام، روزانہ آپ پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے سارے پڑھتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو شیعہ اور نہ پڑھے؟ میں نہیں مانتا. سارے پڑھتے ہیں. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اس میں جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، اللہ ہدایت فرما سیدھے راستے کی. میں اس سے بھی آگے چل رہا ہوں، اگلی آیت پہ چل رہا ہوں. اللہ ہدایت فرما سیدھے راستے کی. پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہو
صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا جن پر تیری نعمتیں ہیں۔ بڑی محبت فرمائیے گا، بڑی محبت سے، بڑی محنت سے میں ایک بات آپ تک پہنچا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت فرما سیدھے راستے کی، اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پہ تیرا غضب ہے، جن پر تیرا غضب ہے وہ گمراہ ہیں۔ بڑی نکتے کی بات، بڑی گہری بات ہے، ذرا دل چاہتا ہے اس پہ 1 گھنٹہ بات ہو تو تب آپ کو، لیکن میں ایک جملے میں، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما، اور سیدھا راستہ وہی ہے ان لوگوں کا جن پر تیری نعمتیں ہیں، ان کا راستہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ جن پر تیرا غضب ہے وہ راستہ سیدھا، اور جن پر تیرا غضب ہے وہ گمراہ ہیں۔ اب وہ جتنا پڑھا ہی کیوں نہ ہو، وہ جتنی بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو، وہ جتنی بڑی پرسنالٹی ہی کیوں نہ ہو، جس پر اللہ کا غضب ہے وہ چاہے عالم اسلام کی پرسنالٹی کیوں نہ ہو، وہ گمراہ ہے، گمراہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب آئیے پچھلی بات کو یہاں جوڑیے کہ غضب، راضی ہونا، ناراض ہونا کیفیت۔ جاؤ رسول کے پاس، رسول کا جاؤ زہرا کے پاس، جس پہ زہرا خطرناک ہو گئی اس پہ میں رسول خطرناک ناراض، جس پہ میں ناراض خطرناک ہو گیا اس پہ اللہ خطرناک، اور جس پہ جو غضبناک جس پہ ہوئے ہیں مغضوب وہ گمراہ ہے۔ پتہ چلا جس پہ زہرا ناراض ہے وہ مبغوض خدا بھی ہے اور گمراہ بھی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جس پہ یہ راضی اس پہ میں راضی، جس پہ یہ ناراض اس پہ میں ناراض۔ تو اس کو راضی کرنا چاہیے تھا نا، یہ میرے لیے آیا کیا؟ مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ اب ٹائم نہیں ہے، میں جناب سیدہ کا موضوع شروع کیا، پھر کبھی آیا تو بس خاموش، بالکل مختصر کر دیا۔ جس پہ یہ زہرا راضی اس پہ اللہ رسول راضی، جس پہ زہرا غضبناک اس پہ اللہ اور رسول غضبناک۔ تو پھر ایک سادہ سے انداز سے ایک جملہ کہہ دوں، بھائی یہی ہمارا نقص ہے کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں جس پہ اللہ اور رسول غضبناک۔ جاؤ جو ہوتا کر لو، جو کر سکتے ہو کرو، ہمیں گردن کٹوانا منظور ہے، ہم نہیں مانتے۔ نہیں مانتے، جس میں زہرا غضبناک ہو ہم اسے کیسے مان لیں؟ جس میں زہرا ناراض ہو ہم نہیں مانتے۔ تمہیں تو چاہیے تھا زہرا کو راضی رکھنا۔ اگر زہرا دربار میں آئی گئی تھی تو اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت کرو۔ بس 2-3 منٹ 4 منٹ بس ہے، پہلے بھی ہو گیا، آپ نے گریہ کی، آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ جو رضا الہی جس میں منحصر ہے، رضا رسول بھی جس ذات میں منحصر ہے، اگر وہ آئی گئی تھی دربار میں تو اسے راضی کر کے بھیجنا چاہیے تھا کہ ناراض؟ اجرکم اللہ، راضی کر کے بھیجنا چاہیے تھا۔ اور میں بتاؤں مسلمانوں نے راضی کیا۔ اس وقت کوئی کافر نہیں تھے اس دربار میں، مشرک نہیں تھے دربار میں، مسلمان تھے اور دائی تھے خلافت رسالت کے۔
تو اس کا تو زیادہ فریضہ بنتا تھا کہ رسول کی بیٹی آئی تھی. یہ بیٹی تو جب رسول پر داخل ہوتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ. جب جب یہ بیٹی ہے تشریف لاتی قام رسول اللہ، رسول کھڑے ہو جاتے. آخر یہ سوال جناب عائشہ نے کر لیا کہ یا رسول اللہ آداب عرب کے خلاف ہے، کوئی باپ بیٹی کے احترام میں اتنا کھڑا ہو؟ کہ عائشہ میں خود نہیں کھڑا ہوتا. جب میری بیٹی تشریف لاتی ہے ایک طرف جبرائیل آ جاتا ہے، دوسرے میکائیل آ جاتے ہیں اور میرے شانے ہلا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول اٹھ، اللہ کا حکم ہے، میری کنیز آ رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اٹھ کے استقبال کر. اور وہ احترام جو رسول کرتے تھے وہ آپ کے سامنے علماء سے سنا. میں آگے بڑھ رہا ہوں. کم از کم یہ حیا کر لیا ہوتا، رسول کی بیٹی آئی جو گئی تھی وہ احترام کر لیا ہوتا. تو احترام کیا یا نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں نہیں کیا، کہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں کیا. سنیں کہ کیا احترام کیا؟ مسلمانوں نے بڑا احترام کیا. پسلی زخمی کر دی. دوسرا جملہ کہوں، بازو توڑ کے رکھ دیا. تماچے سے آنکھ نکال کے رکھ دیا. اجرکم اللہ. پسلیاں توڑ کے رکھ دی، بازو توڑ کے رکھ دیا، آنکھ نکال. ایسے تو نہیں. یہ نوحہ بلند کیا تھا بی بی نے، صبت علیہ مصائب لو عنہا صبت علیہ سرنا. اے بابا مجھ پہ اتنے ظلم ہوئے ہیں، اگر روشن دنوں پہ ہوتے تو کالی راتیں ہو جاتی. یہ نوحہ ایسے بلند تو نہیں ہوا. اور تماچا، یہ پہلا تماچا ہے. مسلمانوں نے جو رسول کی اولاد کو، رسول کی بیٹی کو مارا، اور دربار رسول میں بس میرا جملہ ختم ہو گیا. اگر آج مسلمانوں کی غیرت جاگ جاتی جب رسول کی بیٹی کو تماچا پڑ رہا تھا، تو مسلمانوں کل علی کی بیٹی زینب کو تماچے نہ پڑتے. اور اگر مسلمان جاگ جاتے تو پھر کربلا میں حسین کی معصوم بیٹی 4 سال کی سکینہ تماچے نہ کھاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ایمن